بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اویر ورلڈ کے معزز ناظرین، سلطنت عثمانیہ کے تمام سلاطین کی تاریخ پیش کی جا رہی ہے اور آج ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان اور ارطغرل غازی کے پوتے اورحان غازی کے بارے میں بتانے جا رہے تھے کہ تاریخ کی اوراق میں ہمیں ایک ایسی شخصیت کا ذکر ملا جو خلافت عثمانیہ کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ آپ ارطغرل غازی کے پوتے تھے اور آپ کا نام آپ کے والد عثمان غازی نے سلطان علاء الدین کی نسبت سے علاء الدین رکھا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے قیام میں اس عظیم شخصیت کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ آپ عثمان غازی کے بڑے بیٹے تھے اور آپ کو یہ حق حاصل تھا کہ آپ اپنے والد کی وفات کے بعد سلطنت عثمانیہ کے سلطان کی حیثیت اختیار کرے، مگر جب عثمان غازی نے اپنی وفات کے وقت اپنے چھوٹے بیٹے اورحان کو اپنا جانشین مقرر کیا اور ان کو وصیت کی تو علاء الدین نے اپنے بابا کے حکم کی تعمیل کی۔ اس وقت اورحان غازی پن سپاہی میں اپنے والد عثمان غازی کے زیر نگرانی مہارت اور کمال حاصل کر چکے تھے اور جنگوں میں اپنے والد کے ساتھ شریک ہوئے تھے، مگر آپ کے بڑے بھائی علاء الدین نے اپنا وقت علوم دینیا کی تحصیل میں صرف کیا ہوا تھا۔ وہ اپنے چچا سوچی بے کی طرح علم و حکمت حاصل کرنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔ عثمان غازی کی وفات کے بعد اورحان غازی نے سلطنت کو دونوں بھائیوں میں باہم تقسیم کر لینے پر آمادگی کا اظہار کیا تھا، مگر علاء الدین نے بابا کی وصیت اور اپنی سکون پسند طبیعت کی بنا پر اس بات کو نامنظور کیا اور اورحان کے اصرار پر صرف انتظام مملکت کی ذمہ داری قبول کی۔ اپنے بھائی اورحان غازی کو تحت نشین کر کے خود سلطنت عثمانیہ کے پہلے وزیر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دینے لگے۔ علاء الدین نے تین چیزوں پر خاص طور سے توجہ دی: سکہ، لباس اور فوج۔ علاء الدین نے بادشاہت کے اس امتیاز کو بھی اختیار کیا کہ اسلامی مملکت میں اورحان کے نام کے سکے جاری کیے جائے۔ اب تک لوگوں کے لیے لباس میں بھی کوئی خاص فرق و امتیاز نہیں تھا، تو علاء الدین نے رعایا کے مختلف طبقوں کے لیے مختلف قسم کے لباس تجویز کر کے ان کے متعلق قوانین نافذ کر کے شہری اور دیہاتی، مسلم اور غیر مسلم کا لباس الگ الگ مقرر کیا۔ مگر علاء الدین کا سب سے بڑا کارنامہ وہ فوجی اصلاحات ہے جن سے دولت عثمانیہ کی طاقت میں اضافہ ہوا، جو 300 سال تک سلطنت کی حیرت انگیز فتوحات کا ضامن رہی۔ ارطغرل غازی اور عثمان غازی کے زمانے میں باقاعدہ فوج نہیں تھی، بلکہ یہ دستور تھا کہ جب کوئی جنگ پیش آنے والی ہوتی تو پہلے سے اعلان کر دیا جاتا کہ جو شخص لڑائی میں شریک ہونا چاہتا ہے وہ فلاں روز فلاں مقام پر حاضر ہو جائے۔ یہ رضاکار اور آپ کے ساتھی مقررہ وقت اور مقررہ مقام پر جمع ہو جاتے تھے اور لڑائی ختم ہونے کے بعد واپس چلے جاتے تھے۔ انہیں کوئی تنخواہ نہیں ملتی تھی، بلکہ جو مال غنیمت ہاتھ آتا تھا وہی ان کی خدمت کا معاوضہ ہوتا تھا۔ ان کی کوئی مخصوص وردی بھی نہیں تھی۔ یہ سپاہی اعلیٰ درجے کے شہسوار ہوتے تھے اور مضبوطی کے ساتھ سب قائم کر کے ایک دیوار کی طرح میدان جنگ میں آگے بڑھتے تھے۔ عثمان غازی کے عہد تک تو اس طریقے سے کام چلتا رہا، مگر اس کے بعد سلطنت کی توسیع ہوئی اور اس کام کے لیے یہ نظام ناکافی ثابت ہوا اور ایک باقاعدہ اور مستقل فوج کی ضرورت محسوس ہونے لگی، تو علاء الدین نے تنخواہ دار پیادوں کی ایک فوج مرتب کی جن کا نام پیادے تھا، جو کہ 10 100 ہزار کے دستوں میں تقسیم کی۔ اس فوج کے قیام کو ابھی چند روز گزرے تھے کہ اس میں اپنی قوت کا بے جا احساس ہو گیا اور اس کی سرکشی خود اور ان کے لیے تشویش کا باعث ہونے لگی۔ اورحان غازی کو اس فوج کے بائی ہونے کا شک ہوا تو اس نے علاء الدین کو اس فوج کو ختم کرنے کا حکم دیا، مگر علاء الدین نے ایک تجویز پیش کی کہ جنگ کے بعد عیسائی قیدیوں میں سے 10-12 سال کے قوی اور ہونہار لڑکوں کی ایک تعداد منتخب کر کے اسلام میں داخل کی جائے اور باقاعدہ قومی تعلیم دے کر ان کی ایک مستقل فوج قائم کی جائے۔ اورحان غازی کو یہ رائے بہت پسند آئی اور اس نے 1000 عیسائی لڑکوں کو مسلمان کر کے انہیں فوجی تعلیم و تربیت دینی شروع کی،
دوسرے سال 1000 اور لڑکے چنے گئے اور یہ سلسلہ 300 برس تک برابر جاری رہا۔ جب بھی 1000 لڑکوں کی یہ سالانہ تعداد ان لڑکوں سے پوری نہ ہو سکتی جو اس سال کی جنگ میں قید ہوتے تو عیسائی رعایا کے لڑکوں سے کمی پوری کر لی جاتی، مگر سلطان محمد رابح کے عہد حکومت میں یہ نظام بدل گیا اور ان سپاہیوں کے بچوں اور ترکوں کے لڑکوں کو اس فوج میں شامل کیا جانے لگا۔ اس فوج کا ترکی نام یعنی چری یعنی نئی فوج ہے۔ علاؤالدین نے جب اس فوج کو مرتب کیا تھا تو نوعمر سپاہیوں کے پہلے دستے کو اپنے روحانی پیشوا حاجی بکتاش ولی کی خدمت میں لے کر گئے تھے، جو ملک میں اپنے زہد و تقوی کی وجہ سے معروف تھے۔ ان سے دعا کی خواہش کی۔ حاجی موصوف نے اس فوج کے لیے فتح و نصرت کی دعا کی اور اس کا نام یعنی چری رکھا۔ خلافت عثمانیہ کی تمام فتوحات اسی فوج نے حاصل کی اور اس فوج کے بانی خلافت عثمانیہ کے پہلے وزیر اعظم اور ارطغرل غازی کے پوتے علاؤالدین تھے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔